اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے خط سے ایک روز پہلے اسلام آباد پولیس کسی بھی پرامن پشتون کو حراست میں لینے کی تردید کر چکی۔ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا، پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ سربراہ جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ عبدالغفور حیدری نے بتایا پیپلز پارٹی نے آج یقین دہانی کرا دی ہے کہ صدر بل پر دستخط کر دیں گے۔ میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا، شہر بند ہونے سے عدالت نہیں پہنچ سکا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے۔ 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن، وسائل اور حقوق کے حوالے سے گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ اے پی سی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ صوبے کی سیاسی قیادت اے پی سی میں شرکت کرے گی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دل دہلا دینے والا حادثہ، 10 سال کا بچہ لفٹ کے دروازے میں پھنس گیا، لفٹ چل پڑی اور بچہ جان سے گیا۔ کریم اکلوتا بیٹا تھا۔ اور فرانس کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، وزیر اعظم مشیل بارنیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کو پارلیمانی منظوری کے بغیر بجٹ اقدامات پر عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس میں 62 سال بعد کسی سربراہ مملکت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں، پر امن مظاہرین پر ظلم کی حد کر دی گئی۔ حکومت نے بیلاروس کے صدر کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا مریم نواز ڈرامہ رچا رہی ہیں، سچ بولنا کب سے بھول چکی۔ جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا۔ حکومت کے جانے تک دھرنے دیں گے۔ انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ شبلی فراز نے کہا ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں۔ حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوتا۔ ماضی میں اس جماعت نے 35 پنکچر کا بیانیہ بنایا، جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج۔ اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئے۔ دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے، 640 کی شناخت مکمل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت مسترد۔ کراچی میں پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے سابق ایم این اے کو حراست میں لے لیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت،
بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے FIA کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ FIA کی بشریٰ بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ FIA نے درخواست میں کہا، عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشریٰ بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی۔ وہ ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ بانی نے بشریٰ بی بی کو احتجاج کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ 2 ہفتے پہلے سے بیماری کے باعث تاریخ پر نہیں آ رہی تھیں۔ علیمہ خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ اکثر سنتے ہیں بشریٰ بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ایک ہی لیڈر ہے، وہ بانی ہے۔ کہا پارٹی میں سے کوئی بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہوتا۔ شوکت یوسفزئی نے بتایا، لیڈرشپ نے کہا بانی نے سنگجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا لیکن بشریٰ بی بی نہیں مانی۔ اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ درست تھا تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان 6 مہینے میں 5ویں ملاقات۔ ریاض میں ہوئی ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے بتایا، ملاقات غیر معمولی، سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ سعودی فوڈ چین البیک کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے بڑی تعداد میں SP اورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کیا۔ مقابلے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا پولیس نے دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ مقابلے میں مارے گئے۔ لڑکوں کے جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشانات ہیں۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام رہا۔ پاک زمبابوے تیسرا اور آخری T20 آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے قومی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں۔ سائم ایوب، عرفان خان، حارث رؤوف اور ابرار احمد کو آرام دے دیا گیا۔ صاحبزادہ فرحان، قاسم اکرم، عرفات منہاس اور محمد حسنین ٹیم میں شامل۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ نوجوان کھلاڑیوں کی آخری میچ جیت کر وائٹ واش پر نظریں۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان۔ بابر اعظم کی تینوں فارمیٹس میں واپسی۔ محمد عباس کا 3 سال بعد کم بیک۔ کنڈیشنز کو مد نظر رکھ کر ساجد خان کو جگہ نہیں دی گئی۔ سفیان مقیم پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا، یقینی بنایا ہے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں۔ چاہتے ہیں شاہین چیمپئنز ٹرافی کے لیے تازہ دم ہو۔ قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ 3 T20، 3 ون ڈے، 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔ ایک ہی ملک کا اثر و رسوخ کرکٹ کو متاثر کرے گا۔ ICC کے سبکدوش چیئرمین گریگ بارکلے کی بھارت پر کڑی تنقید۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں اگلے سائیکل میں ٹی وی رائٹس کی رقم کم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا، چیئرمین جے شاہ فیصلے کرتے ہوئے خیال کریں کہ وہ بھارت کے زیر اثر نہ ہوں۔ آج ICC اور براڈ کاسٹرز کی تمام بورڈ ممبرز سے اہم میٹنگ متوقع۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا۔ معاملے پر ICC نے چپ سادھ لی، PCB بھی خاموش۔ ملک بھر میں سردی نے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارہ -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی سرد ہواؤں کا راج۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 اور قلات میں 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی کوئٹہ کی ہوائیں اثر انداز، ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں ARY ہوں تو میں تو وہیں ہوں اور ہم وہیں سے نکلے ہیں، وہیں پر رہے ہیں اور 10-11 سال مجھے اب ہوئے ہیں ARY کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ سو آئی تھنک ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے میرے کریئر میں۔ آج ہم جو سپر اسٹار ہیں، یہ ڈرامہ بھی ARY پہ چلا ہے۔ ARY کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔
اور معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ہاؤس آف کامنز کا ڈائیورسٹی اینڈ کلچرل امپیکٹ ایوارڈ ناز شاہ، ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچرل یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ واجد خان نے پیش کیا۔ فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار ہیں۔ فہد مصطفیٰ کہتے ہیں، میں ARY ہوں، شروع سے ARY فیملی کا حصہ ہوں۔